مسجد میں اعتکاف بیٹھے لڑکے کے ساتھ بدفعلی کا معاملہ اور اس افسوسناک واقعے کا مقدمہ اس وقت درج ہو چکا ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ چونیا کے علاقے میں پیش آیا، جہاں پہ ایک بچہ جو مسجد بلال میں اعتکاف بیٹھا ہوا تھا، جس کا نام عثمان تھا، اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس وقت وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہوا تھا، اور اس بچے کی جانب سے ایک جو ہے مقدمہ اس بدبخت پہ درج کروا دیا گیا ہے، جس نے اس بچے کے ساتھ، عثمان نامی بچے کے ساتھ اعتکاف کی حالت میں مسجد کے اندر بیٹھ کے بدفعلی کرنے کی کوشش کی۔ اس مقدمے کی تمام تر تفصیلات، تمام تر متن آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس میں ایس ایچ او صاحب سے جو سائل کا باپ ہے وہ درخواست یہ کر رہا ہے کہ میں ایک محنت کش ہوں اور میں فلاں علاقے کا رہائشی ہوں، اور بتا رہا ہے کہ میرا بیٹا عثمان اعتکاف مسجد بلال میں بیٹھا ہوا تھا۔ مورخ 27 تاریخ تیسرا مہینہ 2025 کو قریب 6:15 میں میں افطاری کے وقت اپنے بیٹے کے لیے افطاری لے کر مسجد بلال میں، جو کہ چونیا میں واقع، وہاں پہ جاتا ہوں، تو میرا بیٹا مجھے بتاتا ہے کہ رات کے وقت تقریباً 1 سے 2 کے درمیان میں سو رہا تھا کہ غلام رسول، جس کے اوپر الزام لگایا گیا، جس نے یہ بدبختی کی، یہ بدفعلی کی کوشش کی ہے، یہ میرے پاس آتا ہے اور میرے ساتھ آ کے لیٹ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، ایک بچہ جو مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، اور یہ جو دوسرا خبیث ہے، یہ اس کے پاس کس شیطانی سوچ کے ساتھ اس کے ساتھ مسجد میں آ کے لیٹ جاتا ہے، اور رات اس کو پتا ہے کہ اب یہ سحری سے کچھ پہلے کا وقت ہے، اب یہ جو ساتھ آ کے لیٹ رہے ہیں، یہ بھی صاحب وہاں پہ اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ اعتکاف میں بھی ان کو کتنی شیطانی، اتنی خباثت، کتنی جو ہے بغیرتی ان پہ سوار ہے کہ یہ اس عثمان نامی بچے کے ساتھ رات کے 1 سے 2 بجے مسجد میں اس کے حجرے میں جا کے اس کے ساتھ لیٹ جاتے ہیں، اور اس کے بعد مجھے اٹھا کر کہا کہ میرے ساتھ مسجد کے اوپر والے کمرے میں چلو۔ جب میں نے منع کیا تو زبردستی میری شلوار اتارنے کی کوشش کی، میں نے شور مچا کر اعتکاف میں بیٹھے دوسرے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، جو کہ بہت سے ان میں کچھ عینی شاہدین کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ وہ تمام احباب اس کے چشمدید گواہ بھی ہیں، جن کی موجودگی میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جیسے ہی بہت سے لوگ وہاں پہ جو مزید اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ شور سن کے اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہ غلام رسول نامی جو بدبخت انسان ہے، جو وہاں پہ مسجد میں بیٹھ کے اس شخص کے ساتھ، جس کی عمر 16-17 برس کی ہے، وہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، جس کے ساتھ وہ بدفعلی کوشش کر رہا تھا، وہاں سے اس کو چھوڑ کر فوری طور پر موقع سے فرار ہو جاتا ہے، اور اب اس کا مقدمہ اس بچے کی والد کی مدعیت میں درج ہو چکا ہے، اور اب اس خبیث انسان کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر شیطان لوگ اس معاشرے میں رہتے ہیں۔ نارملی ہم نے سنا ہے کہ رمضان مبارک میں شیطان کو جکڑ لیا جاتا ہے اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، تاکہ تمام احباب جو ہیں اچھے انداز میں اپنی عبادات کر لیں اور کسی بھی دوسری طرف ان کا دھیان نہ جائے۔ اسی طرف آپ دیکھیں کہ مسجد کے اندر بیٹھ کے روزہ رکھنے سے کچھ دیر پہلے یہ بدبخت انسان، جس نے اپنی نام کا بھی حیا نہیں کیا، غلام رسول اس کا نام ہے، اس کو اپنی نام کی بھی حیا نہیں آئی، اور اس کو مسجد کی حیا نہیں آئی، اس کو رمضان المبارک کی حیا نہیں آئی، اس کو یہ حیا نہیں ہے کہ وہ 16-17 سالہ بچہ اللہ کے حضور اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اللہ کے حضور جو عبادات کرنے کے گھر سے، یہ بدبخت انسان اس نے اعتکاف کا لحاظ نہیں کیا، اور رات گئے 1 سے 2 بجے کے دوران اس نے دیکھا کہ 16 سالہ بچہ ہے، 16 سے 17 سال اس کی عمر ہے، اور اس کے اوپر پتہ نہیں شیطان حاوی تھا یا اس کا اپنا نفس حاوی تھا، کیونکہ یہ خود شیطان ہے، کیونکہ رمضان میں شیطان جکڑ لی جاتی ہے، یہ خود شیطان تھا، اور اس نے اس بچے کے ساتھ بدفعلی کی کوشش مسجد کی صفوں میں۔ اللہ معاف کرے یار، مجھے اس چیز کو بتاتے ہوئے جو ہے افسوس ہو رہا ہے، غصہ آ رہا ہے کہ یہ کیسا خبیث، کیسا بدبخت ہوگا۔ تو بہرحال وہ بچہ جو ہے بتا رہا ہے کہ میں نے ایک تو اس کو منع کیا، میں نے منع کیا تو مجھ پہ تشدد شروع کر دیا، مجھے وہاں سے گھسیٹ کے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مجھے مسجد کی اسی صف پہ میرے کپڑے اتار کے میری شلوار اتارنے کی کوشش کر رہا ہے، جب میں نے اس کے ساتھ مسجد کے اوپر والے کمرے میں جانے سے انکار کیا، اور اس نے بتایا کہ جیسے ہی میں نے شور مچایا، اس شور کو سن کو بہت سے لوگ جو وہاں پہ اعتکاف میں بیٹھے تھے اور گرد و نواح میں جو اہل علاقہ تھے وہ اکٹھے ہوئے، اور پھر اس بدبخت نے دیکھا کہ اب میں یہاں پہ پکڑا جاؤں گا، میں گرفتار ہو جاؤں گا، تو فوری طور پہ اپنا اعتکاف چھوڑ کے مسجد سے فوری طور پہ فرار ہو گیا۔ لیکن جیسے اس کا مقدمہ درج ہوا، پولیس نے اس معاملے کی حساسیت کو سمجھا کہ یہ ایک ایسا بدبخت ہے جس نے مسجد کا، رمضان کا، بچے کی عزت کا، بچے کے والد کا، بچے کی فیملی کا، مسجد کے تقدس کا، مسجد کی صفوں کا کوئی خیال نہیں ہے، تو اس بدبخت انسان کو فوری طور پہ گرفتار کیا، بلکہ اس کی تصویریں میرے پاس آئیں اور میں حیران ہوں کہ پنجاب پولیس نے اس کے چہرہ بلر کیا ہے، کیونکہ ایس او پیز کے مطابق اب عدالتی حکم ہے کہ کسی بھی ملزم کا چہرہ جو ہے اس طرح سے عیاں نہیں ہوگا، لیکن اس طرح کے بدبخت، اس طرح کے خبیث لوگوں کی شکلیں پورے پاکستان کو، پوری قوم کو دکھانی چاہیے، کہ تاکہ پتہ لگے کہ یہ کون سا خبیث تھا، کون سا بغیرت تھا جس نے یہ چند چڑھایا، تاکہ اس کو کل کو اس کے رشتہ دار بھی ذلیل کریں، اس کی اپنی فیملی کے ممبران ذلیل کریں، اس کے دوست احباب بھی اس کو ذلیل کریں، اس کو نشان عبرت بنائیں۔ بہرحال درخواست یہ ہے کہ یہ جو بچہ عثمان ہے، اس کو اور اس کے جو والد ہیں غلام حیدر،
ان کو جو ہے انصاف کی فراہمی کی جائے اور یہ جو خبیث انسان ہے جس نے اپنے نام کی حیا نہیں کی اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے کہ اس نے یہ جو بچے کے ساتھ بدفعلی کی، بچے کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی ہے، اس کو نشان عبرت بنائے تاکہ کل کو کوئی بھی شخص، کوئی بھی خبیث اس طرح کی بدبختی دوبارہ نہ رچا سکے۔ بہرحال یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا، اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمدہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔